السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خلوص نیت شرط ہے، کیونکہ سچا مرید جھوٹے مرشد سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتا ہے، جبکہ جھوٹا مرید سچے مرشد سے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ یاس جگانا چنگیزی کہتے ہیں، زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ عالم میں یادگار رہے۔ ابن الوقت کو مصائب سے کون نکالتا ہے؟ حجت الاسلام۔ ابن الوقت کو مکمل ناول کس نے کہا ہے؟ ڈاکٹر سلیم اختر نے۔ ابن الوقت کو قصہ ناتمام کہہ کر ادھورا ناول کس نے قرار دیا؟ علی عباس حسینی نے۔ ابن الوقت میں کتنے نسوانی کردار ہیں؟ ابن الوقت میں صرف ایک نسوانی کردار ہے، جو ابن الوقت کی پھوپھی اور ساس ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ بھاگمتی۔ دکن کی پہلی طبعزاد مثنوی کون سی ہے؟ کتب مشتری۔ کس شاعر کو مونتین کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ملا وجہی کو۔ کس نے کس شاعر کو اردو انشائیہ کا بابا آدم قرار دیا؟ ڈاکٹر جاوید وششٹھ نے۔ ملا وجہی کو۔ دکنی نثر کا انتخاب کس کی تالیف ہے؟ ڈاکٹر سیدہ جعفر کی۔ محی الدین قادری زور کے مطابق وجہی کی سب رس سے پہلے کس نے سب رس نامی رسالہ لکھا؟ شاہ میراں جی شمس العشاق نے۔ جس مجموعے میں حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے دیوان کہتے ہیں۔ مجاز ایک آہنگ کے مرتب کون ہے؟ صہبا لکھنوی۔ انٹرویو کے لیے ڈیمو کیسے دیا جاتا ہے؟ اس سوال کا بڑا تقاضا تھا، تو آپ جس جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کے مطابق ڈیمو تیار کریں گے۔ جیسے لیکچرار کی جاب کے لیے 11ویں اور 12ویں جماعت کا کوئی موضوع ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ آپ کی اس موضوع پر گرفت بھی نوٹ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خود اعتمادی اور پڑھانے کا انداز بھی نہایت اہم ہے، جسے دیکھ کر نمبر دیے جائیں گے۔ آپ اپنے طور پر نظم یا نثر سے 10 منٹ کا ڈیمو تیار کر کے جائیے گا۔ بعض اوقات انٹرویو پینل ہی آپ کو عنوان بھی بتائے گا، لہذا 11ویں اور 12ویں کے تمام سلیبس پر آپ کی گرفت ہونا ضروری ہے۔ عام طور پر PPSC انٹرویو کے دوران میں ہر کسی سے تو ڈیمو نہیں لیتا، لیکن پھر بھی ہر امیدوار کو تیار ہو کر جانا چاہیے۔ لیکن سندھ پبلک سروس کمیشن نے باقاعدہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیمو ہوگا۔ جب وہ آپ کو ڈیمو دینے کا کہیں تو وہاں انہوں نے وائٹ بورڈ اور مارکر کا بھی انتظام کیا ہوگا۔ آپ نے وائٹ بورڈ کے پاس جا کر السلام علیکم طلبہ کہنا ہے، یا گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہیے میں ہوں مجاہد فرساد، یعنی اپنا نام بتائیے۔ آپ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو، آپ کی آواز اوسط درجے کی ہونی چاہیے۔ آپ نے پینل کو اسٹوڈنٹس سمجھ کر پڑھانا ہے۔ وائٹ بورڈ پر بائیں جانب اوپر کونے میں تاریخ لکھنی ہے۔ جو لفظ بھی لکھیں وہ بولتے ہوئے لکھیں، اور لکھتے ہوئے ایک طرف ہو کر لکھیں تاکہ طلباء کو وائٹ بورڈ نظر آئے۔ تاریخ کے متوازی دائیں جانب سبجیکٹ اردو یا جس کا آپ ڈیمو دینے جا رہے ہیں، اسلامیات،
انگلش یا ریاضی وغیرہ وہ لکھ دینا ہے۔ تاریخ کے بالکل ساتھ نیچے کی طرف کلاس لکھنی ہے، یعنی 11ویں یا 12ویں، اور سبجیکٹ کے بالکل نیچے پیریڈ لکھنا ہے، اور عنوان اوپر کی جانب وائٹ بورڈ کے بالکل درمیان میں لکھنا ہے، اور موضوع کی طرف آنے کے لیے کچھ دلچسپ سوالات جو موضوع سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی تیار کر لینے چاہیے، جن سے طلبہ کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ پڑھاتے ہوئے بہت زیادہ واک بھی نہیں کرنی چاہیے اور بالکل جم کر بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ پڑھاتے ہوئے کلاس کو ساتھ شامل کرنا چاہیے، یعنی گاہے گاہے طلباء سے سوال کرتے رہنا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور کہتے رہنا چاہیے کہ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تاکہ طلباء ہاں یا نہ میں جواب دیں اور ایکٹیو رہیں۔ آخر میں آپ بہت شکریہ کہہ سکتے ہیں۔ کس تذکرے کے مصنف نے لکھا؟ یہ تذکرہ تو صرف مذاقاً لکھا گیا ہے۔ بہارستان ناز، فصیح الدین رنج نے یہ لکھا۔ یہ شاعرات پر مبنی ہے۔ فارسی شاعری کی بنا پر کس کو سراج الشعراء اور معراج المحققین کہا گیا؟ سراج الدین خان آرزو کو۔ کسی مشہور ریڈیائی کردار کا نام بتائیے۔ تلقین شاہ، یہ کردار اشفاق احمد کا ہے۔ کھوجی کے نام سے کس نے مختصر کتاب لکھی؟ ڈاکٹر احسن فاروقی نے۔ ہر چرن داس کے معانی کیا ہیں؟ ایرا غیرا، معمولی آدمی۔ بے گلیم کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ بغیر کمبل اوڑھے۔ طغیان مشتاقی کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ جذبہ عشق۔ آفاق گیری کی ترکیب سے کیا مراد ہے؟ دنیا کو فتح کرنا۔ ادبی اور غیر ادبی نثر میں کیا فرق ہے؟ یہ انٹرویو کا سوال ہے۔ غیر ادبی نثر میں مختلف علمی موضوعات مثلا فلسفہ، سائنس، تاریخ، معاشیات، عمرانیات، نفسیات وغیرہ سے متعلق تحریریں آ جاتی ہیں، لیکن ان علمی تحریروں میں بھی لکھنے والا کبھی کبھی تخلیقی نثر کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ عربی اور فارسی کی بیشتر تاریخی کتب کا شمار ادبی کتب میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ادبی خصوصیات کا حامل نثری اسلوب ہوتا ہے۔ اردو میں الفاروق، دربار اکبری، آب حیات اور شعر العجم علمی کتب ہیں، لیکن ان کی نثر میں تخلیقی یا تاثراتی عنصر اتنا غالب ہے کہ انہیں ادبی کتب کے زمرے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق کن نظموں کی حیثیت اقبال کے جسد شعری میں دل کی سی ہے؟ طویل نظموں کی۔ علامہ اقبال کی طویل نظموں پر کن دو ادیبوں نے مستقل کتابیں تحریر کی ہیں؟ یہ انٹرویو میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی اور اسلوب احمد انصاری ہیں۔ اقبال کی شکوہ اور میر کے وسوخت میں مماثلت کس نے تلاش کی ہے؟ شیخ عبد القادر نے۔ 11 اپریل 1911 عیسوی کو اقبال نے اپنے والد کی موجودگی میں کون سی نظم پڑھی تھی؟ شکوہ۔ علامہ اقبال نے یہ نظم انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی۔ جواب شکوہ کب تخلیق کی گئی اور اس کی حیت کیا ہے؟ جواب شکوہ 1913 عیسوی میں تخلیق کی گئی اور یہ مسدس کی حیت میں ہے۔ کس کے بقول شکوہ اردو میں اپنی نوعیت کی پہلی اور آخری نظم ہے؟ غلام رسول مہر کے بقول۔ شمع و شاعر میں سارا مکالمہ کنائے کی زبان میں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ ڈاکٹر یوسف حسین خان کا قول ہے۔ اقبال کی کس نظم کا پہلا بند فارسی میں ہے اور اسرار و رموز سے بھی پہلے لکھا گیا ہے؟
शमा व शायर का। शमा व शायर कब और किस से मुतासर होकर लिखी गई? ये नज़्म 1912 ईस्वी में मशरिक़ वुस्ता के सियासी हालात से मुतासर होकर लिखी गई। इंटरव्यू का अहम सवाल है, फसाना अजाइब का नाम फसाना अजाइब क्यों रखा गया? फसाना अजाइब उर्दू अदब में एक अदबी रिवायत की आखिरी कड़ी है जिस पर उर्दू दास्तान का इख्तिताम हुआ। फसाना अजाइब में दास्तान के वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जिनसे दास्तान बनती है, लेकिन चूँकि वो मुख्तसर है और कदीम इस्तिलाह में मुख्तसर दास्तान को फसाना कहते हैं, लिहाजा इस कहानी को फसाना अजाइब इसके इख्तिसार की बदौलत कहा गया है। साहिबे नजरां की तरकीब से क्या मुराद है? अक्लमंद लोग। फुरू होना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? कम होना, बुझ जाना, भाग जाना। अब्दुल हलीम शरर को तारीखी नावल निगारी का शौक कैसे पैदा हुआ? सर वाल्टर स्कॉट के नावल तिलिस्मान के मुताला से। किसने किसको उर्दू जुबान का वाल्टर स्कॉट करार दिया? अब्दुल कादिर सरवरी ने अब्दुल हलीम शरर को। सबसे पहले अंग्रेजी अदब से मुतासर होकर उर्दू में नावल निगारी किसने की? अब्दुल हलीम शरर ने। शायर का नाम बताकर शेर मुकम्मल करें। तुर्क बच्चे से इश्क किया था, रेखते क्या क्या मैंने कहे, रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान से शेर मेरा ईरान गया। ये मीर तकी मीर का शेर है। कौलो करार किसका शेरी मजमुआ है? अब्दुल हमीद अदम का। कसायदे खाकानी माशरा व हवाशी के मुरत्तब कौन है? आबिद अली आबिद। क्लासिकियत और रोमानवियत के मुरत्तब कौन है? यूसुफ जाहिद। इंटरव्यू का सवाल है, अफसाने और नावल में क्या फ़र्क है? बाज़ लोग गलती से अफसाने को मुख्तसर नावल या नावलेट समझ बैठते हैं, हालांकि अफसाने की खुद अपनी ख़ास तकनीक है। ये नावल से इख्तिसार के अलावा मंसूबे और ढांचे में भी अलग है। अफसाना तो ज़िंदगी के किसी एक पहलू को उजागर कर सकता है या किसी एक वाक़े को पेश कर सकता है, मगर नावल ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का बेयक वक्त अहाता करता है। अफसाने में किरदारों के इर्तिका की भी गुंजाइश नहीं होती क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए सामने आते हैं, लेकिन नावल अपनी तवालत के बायस कई तासरात का हामिल होता है। इत्तेहादे ज़मान व मकान के लिहाज से भी नावल और अफसाने में फ़र्क है। अफसाना नावल के बरअक्स ज़मान व मकान की क़यूद के तहत मुख्तसर वक्त में एक ही क़याम के वाक़यात पेश कर सकता है। बहुत शुक्रिया।